کلاس دہم کے طلباء بہت پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ سائنس مضامین کے اساتذہ کرام کا رویہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر طلباء کو مارتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل کے معمار اپنی پڑھائی کو سنجیدگی سے لیں اور سالانہ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ لیکن طلباء یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جان بوجھ کر پیٹتے ہیں۔ خاص طور پر سر حفیظ جو میتھ پڑھاتے تھے، ان کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ پڑھانے میں نہایت ماہر، مزاج میں بہت سنجیدگی، مگر کسی بچے کی غلطی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ پوری کلاس میں انجم ہی واحد لڑکا تھا جوان اساتذہ کرام کی مار پیٹ کے آگے مزاحمت کرنے کی جرأت کرتا، اور اسی طرح اس نے اپنے کچھ ہمنوا بھی بنا لیے جو آنے والے ہر اساتذہ کو موقع ملتے ہی تنگ کرنے سے باز نہ آتے۔ کبھی انجم الماری میں ایلفی ڈال دیتا کہ نہ الماری کھلے اور نہ مولا بخش استاد کے ہاتھ میں آئے، کبھی مولا بخش کو چھپا دیتا۔ ایک روز سر حفیظ نے میتھ کا ٹیسٹ لیا جس میں چند طلباء نے تو کچھ نہ کچھ کر لیا، مگر انجم فیل ہو گیا، تو سر حفیظ نے مولا بخش کی مدد سے انجم کو پیٹ ڈالا کہ اچانک انجم نے آگے بڑھ کر سر حفیظ کی کلائی کو زور سے مروڑ دیا اور درد کی شدت سے انہوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہا کچھ نہیں، مگر خاموشی سے رجسٹر اٹھایا اور کلاس روم سے چلے گئے۔ بجائے اس کے کہ انجم شرمندگی محسوس کرتا، اس نے نہایت ڈھٹائی سے بڑے فخر سے ہر ایک طالب علم کو بتانا شروع کر دیا۔ اسکول میں کلاس دہم کے طلباء شرارتی ٹولے کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ ہر استاد کے ساتھ مذاق کرنا، آوازیں کسنا ان کا معمول بن چکا تھا، اور کئی بار ہیڈ ماسٹر نے بھی پیار اور سختی کے ساتھ کئی بار تنبیہ کی، مگر چند دنوں بعد دوبارہ اسی طرح ہو جاتے۔ گرمیوں کی چھٹیاں بالکل قریب تھیں اور ہر استاد کی کوشش تھی کہ کم وقت میں اپنے طلباء کو زیادہ سے زیادہ علم دیں کہ انہی دنوں میں ابتدائی تربیت پانے والے اساتذہ کرام بھی آ گئے اور سب اساتذہ نے اپنے اپنے کمرے ملتے ہی اسے سجانا شروع کر دیا۔ ہر کمرہ جماعت خوبصورت ورنگین تصویری چارٹ سے بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ جماعت دہم کے طلباء کو پڑھانے کی ذمہ داری سر امین کے حصہ میں آئی۔ یہ اسلامیات کے استادت ہے، مگر حسب معمول ان طلباء نے بھی ان کو استانا شروع کر دیا، خود بھی اور دوسروں کو بھی اپنے ہاتھ ملا کر کمرہ جماعت میں اتنا شور برپا کرتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی، اور استاد محترم بار بار خاموش ہونے کا کہہ کر ہلکان ہو جاتی تھے، مگر انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ یہ سلوک برداشت کیا۔ یہ تربیتی اساتذہ کرام 15 یوم کے لیے اس سکول میں آئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی شروع کے دن ہے، آہستہ آہستہ یہ طلباء ہمارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ مگر طلباء کا حد آمیز رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ 15 یوم بدن تربیتی اساتذہ کی جانچ پڑتال کے لیے ٹیم نے آنا تھا، جو ان کی کارکردگی کو دیکھنے کے بعد انہیں مستقبل کا استاد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ استاد امین کو پڑھانے کے لیے استاد ایک عظیم شخصیت کا موضوع ملا تھا، جس پر وہ روزانہ سیر حاصل گفتگو کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ عزیز طلباء، استاد کو معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل ہے، اسے وہ فرض سونپا ہے جو اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو سونپا تھا، یعنی لوگوں کو تعلیم اور علم کی روشنی سے منور کرنا۔ وہ آپ کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہی ہے جتنا کہ باپ کا اپنی اولاد پر ہے۔ اب کے گھر والے آپ کو یہاں اس لیے بھیجتے کہ اب پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن جائیں، اگر کھیل تماشے میں وقت گزار دیا تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ استاد کی دل سے عزت و احترام کریں۔ استاد امین نے طلباء کو بتایا کہ جب معزز مہمان کمرہ جماعت میں آئیں تو اپنے کس طرح کا انداز اپنانا۔ انہوں نے چیدہ چیدہ طلباء کو سوال و جواب بھی سمجھا دیے تھے۔ استاد امین نے سوال پوچھا تو ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر جواب دینے لگا، تو انجم نے آواز لگائی، ابے اوکلے، کیوں استاد کو وقت ضائع کر رہا ہے، چل بیٹھ آرام سے۔ استاد امین کو یہ بات ناگوار گزری، مگر خاموش رہ گئے۔ انہوں نے ایک اور سوال کا جواب طالب علم سے پوچھا تو وہ ابھی جواب دے رہا تھا کہ الف سین کی بات سے انجم نے زوردار کہا لگا تو دیگر طلباء بھی ہنسنے لگے۔ اب استاد امین نے اسے کان پکڑ کر ڈیسک سے باہر نکالا اور ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا، تو اچانک کمرہ جماعت کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ طلباء کو تربیتی استاد سے اس طرح کے رویہ کی ہرگز توقع نہ تھی۔ استاد امین نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں استاد حفیظ بھی بتا رہے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوبت آئے، مگر تم نے بالکل مجبور کر دیا۔ اس نے ہمت کر کے با اعتماد ہو کر سوال کا جواب دیا اور کیا اب میں ہمت تھی
ابھی استاد امین انجم کو مزید سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اچانک کمرہ جماعت میں مہمان اساتذہ آنا شروع ہو گئے۔ تمام طلبہ نے کھڑے ہو کر السلام علیکم کے الفاظ ادا کیے، جواب میں انہوں نے بھی وعلیکم السلام اور بالکل پیچھے کے ڈیسکوں میں جا کر بیٹھ گئے اور اشارہ کر کے استاد کو پڑھانے کا حکم دیا تو استاد امین نے لہجے کو نرم اور شائستہ بناتے ہوئے کہا، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے استاد کی عظمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ استاد علم کی شمع روشن کرتا اور جہالت کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو استاد کو استاد سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عظمت و بڑا کو مانتے ہیں، اس کے پڑھائے ہوئے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کرتے۔ وقت پر پڑھنا اور وقت پر کھیلنا ہی اچھے طالب علموں کی نشانی ہے۔ یاد رکھنا، گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، اگر آپ نے یہ وقت گزار دیا تو اب ساری زندگی ایک ناکام انسان کی طرح گزار دیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اب بازار میں ریڑیاں لگائے۔ اگر استاد آپ کو مارتا ہے تو آپ کے بھلے اور فائدے کے لیے ہی ہر استاد ہر طالب علم کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ استاد آپ کو معاشرے میں ایک بلند مقام پہ فائز ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ خوب پڑھو، اس کی قدر کرو۔ انجم شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر دل میں اس نے یہ عہد کر لیا تھا کہ آج سے وہ دل لگا کر پڑھے گا اور استاد کی قدر کرے گا۔ اس نے دل میں یہ ارادہ بھی کیا کہ استاد کی عزت کرنے میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہے۔